فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخرکار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال دو قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ بہت دجال ہوئے اور بہت ہوں گے، ہر جھوٹا دجال ہے، اور بڑا دجال وہ ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال اور قرب قیامت، اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق، اور یہی اہل سنت، عالم فقہاء کرام اور محدثین اعظام کا مسلک ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے: دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد، اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کی آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف ر یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر کوئی شخص جسے پڑھنا نہ آتا ہو وہ بھی اس کو آسانی سے پڑھ سکے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی حالت بہت بری ہوگی، جیسا کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت سے ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا۔ 1 سال کے برابر ہوگا، اور 1 دن 1 ماہ کے برابر، اور 1 دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر آئے گا۔ گدھے کا جوسہ اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ وہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پہرہ ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے۔ الحلاس بھی کہا گیا ہے، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور بھی وہ گدھا نہیں جا سکے گا۔ دجال مختلف شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے،
دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی جن میں سے ایک کو وہ جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت وہ جسے جنت کا نام دے گا وہ دوزخ اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے۔ لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا اور اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گلے گا جیسے کہ پانی میں نمک گلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد کے مقام پر قتل کریں گے، اور آپ اس کے کسی ایک پیروکار کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں